الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور ایک نعت شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات، کچھ کہنے اور سننے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کی ڈالی پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ و آلہ ابد الدہور و کرما۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں نے جو دعوت اور تبلیغ اور رسالت کی کام کیا ہے، اس کی اجرت میں تم لوگوں سے نہیں مانگتا، بس اتنی بات ہے کہ میرے آل میرے اولاد سے محبت رکھو، یعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ اب میرے دوستو، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کو چاہتا ہے نا؟ آپ لوگ کچھ بولتے رہیے، کچھ ہم بولے، بس مختصر وقت ہے تاکہ دونوں طرف سے بولنے سے کچھ مزہ ہی اور ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب چاہتا ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ لیکن اللہ کو چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات میں بتانے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کا بندہ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، دل و جان قربان کرنے کی طاقت اور جذبہ رکھتا ہے، لیکن یہ جذبہ اور محبت کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اللہ کو چاہنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو تب ہے کہ خدا اپنے بندے کو چاہ لے۔ انسان دنیا میں آیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، خیرات، عبادت سب کرتے ہیں، دل میں خیال کیا رہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو عذاب جہنم سے پناہ دے دے، عذاب جہنم سے ہم بچ جائے، آخرت میں ہم کو جنت ملے، دنیا بھی میرا سور جائے، آخرت بھی میرا سور جائے، ہم دنیا میں بھی رہے تو عزت اور شان کے ساتھ رہے، اور قبر میں بھی جائے تو سکون والی زندگی ملے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دل میں خیال کیا رہتا ہے کہ عذاب قبر سے ہم بچ جائیں، عذاب محشر سے ہم بچ جائیں، عذاب جہنم سے بچ جائیں، اور آخرت میں ہم کو جنت مل جائے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے تاکہ ہر بلا سے ہم بچ جائیں، یہی نا۔ لیکن میرے دوستو، یہ خواہش کوئی کام کی چیز نہیں ہے، خواہش تو تب ہونی چاہیے، اور بندہ کامیاب تب ہے کہ اس کا رب اس کو چاہتا ہو۔ جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لاکھ نماز پر یہ روزہ رکھیے، لیکن اگر رب نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی اور ہو، وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ تو چاہتا تو سب کوئی، ہر آدمی کے دل میں خیال ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن خوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ رب اس کو چاہ لے تبھی اس کی مغفرت ہوگی، تبھی اس کی بخشش ہوگی، اس سے پہلے اس کی بخشش نہیں ہے۔ اب خدا کیسے خوش ہوگا، خدا ہم سے راضی کیسے ہوگا، خدا ہم کو کیسے چاہے گا، اس کو جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حاجی صاحب ابھی آپ کے چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے ہاں یہ مہمان آئے ہیں، اب کچھ دیر کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد ان کو آپ کھانا کھلائیں گے۔ اب کیا کھانا ان کو پسند ہے؟ آپ پلاؤ گوشت لے کے آئے، حاجی صاحب کہہ رہے نہیں کھائیں گے۔ پھر مرغا اور چاول لے کے آئے، حاجی صاحب کہہ رہے نہیں کھائیں گے۔ اتنے میں ممتاز صاحب حاجی صاحب سے پوچھ لیے کہ آپ چاول بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں، گوشت بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں، بریانی بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں، تو آخر آپ کھانا کیا چاہتے ہیں؟ اتنے میں حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں سبزی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ فوراً گئے اور سبزی روٹی اٹھا کے لائے، سامنے رکھ دیے، حاجی صاحب خوشی سے کھا لیے اور کہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ان کے پسند کو کوئی سامنے والا نہیں جان پایا، ان کے پسند کو گھر والے نہیں جانتے ہیں کہ یہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں۔ جب ایک بندے کی پسند بندے کو نہیں معلوم ہے تو خدا کو کیا پسند ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ خدا ہم سے خوش کیسے ہوگا اور خدا ہم کو کیسے چاہے گا؟ اس کو جاننا ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اندھیرے میں سوچ رہے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے، خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے، خدا کو ہم منا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ہم سے راضی ہے، کل مجھے عذاب جہنم سے بھی پناہ ملے گی، کل ہمیں عذاب جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، عذاب قبر سے بھی ہم بچ جائیں گے، عذاب محشر سے بھی بچ جائیں گے، اس لیے کہ رب ہم سے خوش ہو گیا ہے، رب کو ہم نے راضی کر لیا۔ کہیں اندھیرے میں تو تیر نہیں مار رہے ہیں، کہیں اندھیرے میں تو آپ نہیں گھومے ہیں کہ اگر رب کیسے خوش ہوگا اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب رب کیسے خوش ہوگا تو رب سے پوچھنا ہوگا،
اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا اسے جاننا ضروری ہے. اس کو جان کر کے عبادت کریں گے تو پھر ہر عبادت قبول ہوگی انشاءاللہ. ورنہ تو لوگ کہتا ہے آئیے نماز پڑھیے نماز پڑھیے، نماز کا بہانہ بنا کے ایمان کو چھین لیتا ہے، نماز کا بہانہ بنا کر کے توحید کو بھی چھین لیتا ہے، ایمان کا بہانہ نماز کا بہانہ بنا کر کے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. لیکن میرے دوستو بچتا وہی ہے جو رب کی پسند کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ تم سے خوش ہو جائے تو میری اتباع کرو. یعنی اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور اللہ آپ کو ہم کو چاہنے لگے گا تو وہ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ ہے اپنے محبوب کے بارے میں بتایا کہ اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرا کہا مانو. تو جب تک نبی کا کہا مان نہیں لیں گے تب تک رب ہم کو نہیں چاہے گا. رب کو منانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. رب بندے سے کیسے خوش ہوگا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رب کے محبوب کو منانا. کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں بسانا، اور جو میرے نبی کہتے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے، یہ اطاعت ہے. تو جب تک انسان کو رب نہیں چاہے گا تب تک انسان کامیاب نہیں ہے، تب تک انسان جنتی نہیں ہے. تو رب خوش کیسے ہوگا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندو اگر مجھے منانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی مان لو اور میرے محبوب کو منا لو. جب میرا محبوب تم سے راضی ہو جائیں گے، تم سے خوش ہو جائیں گے، میں تم سے محبت کروں گا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بھی ہم سب سے پیار فرمائے گا. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، ہم جو کہتے ہیں اسے مانو. جب ان باتوں کو آپ مان لیں گے تب اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تم سے پیار فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان ہے، بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا غفار اور ستار ہے. اللہ خالق کون و مکان ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رحمان بھی ہے. اللہ ہم سب کی خطا کو معاف فرما دے گا اور آخر میں جنت عطا فرما دے گا. تو آپ جان گئے کہ ہم اگر خدا کو چاہتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کب ہے؟ کہ خدا ہم کو چاہ لے، خدا ہم سے محبت کر لے. یعنی خدا کی بارگاہ میں ہم اس طرح مقبول اور اس طرح اعلیٰ انسان بن جائے کہ خدا ہم سے محبت کرنے لگے، تب ہماری نجات ہوگی. یعنی خدا چاہے کہ فلاں آدمی بڑا پیارا ہے اسے جنت دے دو، جب تک چاہے گا نہیں تب تک نہ جنت ملے گی نہ رب خوش ہوگا. مثال کے طور پر ایک سیسا اپنے سائز کا لیجئے جس کو آئینہ بولتے ہیں. اس سیسے کو سامنے لے کے رکھیے اور اس کے سامنے 10 ہاتھ دوری پر کھڑے ہو جائیے تو آپ کو اس سیسا کے اندر ایک شیر نظر آئے گا. شیر نظر آئے گا نا؟ بولیے، ارے کچھ تو بولیے. ہاں ہوں ہم سنبھال لیں گے. ایک سیسا لیجئے اپنے برابر، اپنے سائز کا، اور سامنے رکھیے، اس سے 10 قدم پیچھے ہٹیے تو ایک شیر اس میں نظر آئے گا. وہ شیر ہوں گے آپ. اور
پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کہیں گے، اسے بلائیں گے، اسے آواز دیں گے، کیا وہ آپ کی طرف بڑھے گا؟ تصویر کن کی ہے؟ اس میں فوٹو کس کا ہے؟ آپ کا ہے، آپ کا، آپ ہی کی تصویر۔ آپ بلاتے ہیں تو نہیں آ رہا ہے، آپ اس کے اندر ہیں، بلا رہے ہیں نہیں آ رہا ہے، بلا رہے ہیں نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی کھسیا کر کے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور شیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اس سے باہر آ کر کے میرے قریب نہیں پہنچا تو میں تمہیں پٹائی کروں گا، ماروں گا۔ دھمکی دینا شروع کیا، لیکن وہ شیشہ سے باہر نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک آدمی اور قریب گیا اور جا کے اس کے فسلا پنیا کر کے اور محبت والی بولی بول بول کر کے اس شیشے سے اس کو باہر آنے کا رہا، لیکن وہ ٹس مس نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر شیشہ کے اندر جو آدمی ہے اس آدمی کو بلانا ہے تو ایک قدم اس کے طرف بڑھنا ہوگا۔ اس کو اگر قریب کرنا چاہتے ہیں تو ایک قدم اس شیشہ کے قریب ہونا ہوگا، آئینے کے قریب ہونا ہوگا۔ آپ ایک قدم بڑھیں گے، وہ بھی شیشہ کے اندر سے ایک قدم آگے بڑھے گا۔ آپ 2 قدم آگے بڑھیں گے، وہ بھی 2 قدم آگے بڑھے گا۔ آپ دوڑ کے جائیں گے، وہ بھی دوڑ کے آپ کے طرف بڑھے گا۔ ٹھیک ایسے ہی رب کی رحمت ہے، آپ ایک قدم رب کے رحمت کے طرف بڑھیں گے تو رب کی رحمت آپ کے طرف بھی ایک قدم بڑھے گی۔ آپ 2 قدم بڑھیں گے، رب کی رحمت بھی آپ کی طرف 2 قدم بڑھے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوڑ کر کے رب کی رحمت سے گلے لگا لیتے ہیں تو رب کی رحمت آپ سے بھی گلے لگا لے گی۔ اور اگر اس رحمت کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو گنبد خضرا سے لپٹنا ہوگا، گنبد خضرا سے محبت کرنا ہوگا، گنبد خضرا کو اپنے سینے کے اندر بسانا ہوگا۔ جب گنبد خضرا کی محبت آپ کے سینے کے اندر بچ جائے گا، اس وقت رب کی رحمت آپ سے لپٹ جائے گی۔ تو رب کی رحمت کے طرف آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ نہیں بڑھیں گے تب تک رب کی رحمت آپ کے طرف نہیں بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں نے جو تبلیغ کا کام کیا ہے، رسالت کا کام کیا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، کلمے کا آغاز کیا ہے، تم لوگ مسلمان بنے ہو، میں تم لوگوں سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس اتنی سی بات ہے کہ میری آل سے، میرے اولاد سے اور میرے اہل سے محبت رکھو۔ یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میری آل سے محبت رکھو۔ اب آل میں کون کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر مبارک لے لیتے ہیں، اس چادر کو پھیلا دیتے ہیں، اس چادر کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ کیا فرمائے؟ اے علی اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حضرت علی اس چادر کے نیچے چلے گئے۔ اتنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ تم بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس چادر کے نیچے آ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے حسن تم بھی اس چادر کے نیچے آؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چادر کے نیچے آ گئے۔ اب کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 لوگ ہو گئے۔ اب 5ویں میں میرے نبی فرماتے ہیں، اے امام حسین تم بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کے نیچے آ گئے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں، یہ ہے میرے آل، یہ ہے میری اولاد، اس سے اگر محبت کرو گے، میں جو دین پھیلایا اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، بس ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں۔
اور یہ لوگ اہل بیت ہے، سیدوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہے، سید بھی ہیں اہل بیت بھی ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کی شان دیکھیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت کا نام ہے کہ جن کا بابا ہے تو نبیوں کا سردار ہے، جن کا شوہر ہے تو ولیوں کا سردار ہے، اور جن کا بیٹا ہے تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور خود فاطمہ تمام جنتی عورتوں کا سردار ہے۔ اب حضرت علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علی ہے جو ایک ہی ہاتھ سے کئی کنٹل کا باب خیبر کا دروازہ تھا، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ حضرت علی جن کی بارگاہ میں صحابہ مسئلہ لے کے آتے تھے، کوئی لوگ اگر کچھ پوچھنے آتے تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں اے لوگو، اگر مجھ سے دنیا میں کوئی بھی سوال کرے گا تو میں اس کا جواب قرآن پاک سے دے دوں گا۔ جو قرآن سے ہر سوال کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں اس ذات کا نام علی ہے، وہ علی جو تمام ولیوں کا سردار ہے۔ حضرت امام حسن ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حضرت امام حسین شہداء کربلا میں تمام شہیدوں کا سردار، اور جنت میں تمام نوجوانوں کا سردار حسن و حسین ہے۔ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اے فاطمہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ دونوں شخصیت بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں، ایک ہے نبی کی بیوی اور دوسرے ہے نبی کی بیٹی۔ ایک طرف عائشہ صدیقہ ہے، نبی کی بیوی ہے، اور دوسرے طرف فاطمہ زہرا ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے فاطمہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی میں افضل ہوں۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ بہت زیادہ علم رکھتی تھی، تمام عورتوں میں سب سے زیادہ علم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی وہ کیسے؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی اے عائشہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور میرا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کو تمام نبیوں کا سردار بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو نبی افضل ہے ان کا ٹکڑا بھی افضل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے فاطمہ یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لوگ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، بروز محشر اللہ تعالی ہر ایک قطرے کا حساب لے گا، ہر ذرے کا حساب لے گا۔ اس کے بعد خدا کے فضل سے میں بھی جنت میں جاؤں گی اور تو بھی جنت میں جائے گی۔ میں نبی کی بیوی ہوں، جہاں نبی ہوں گے وہاں میں رہوں گی، اور تم علی کی بیوی ہو، جہاں علی ہوں گے وہاں تم ہوگی۔ اس لیے کہ نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام رسولوں سے افضل ہے، تو جنت میں سب سے اعلیٰ جگہ جو ہے وہ میرے نبی کو ملے گا، وہ میرے نبی کے لیے ہے۔ تو میرا نبی جہاں ہوں گے وہاں میں بھی رہوں گی، اور علی جہاں ہوں گے وہاں تو رہے گی۔ تو اب بتاؤ کہ افضل کون ہے؟ حضرت فاطمہ اس وقت مایوس ہو گئی، چہرے میں غمگین نمودار ہو گیا۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب مایوس ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کا سر کا ایک بال پکڑ کے کہنے لگی اے فاطمہ تیرے مقام کو کوئی سوچ کیا سکتا ہے، عائشہ کی تمنا ہے کہ تیرے سر کا ایک بال ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اے فاطمہ تیرے مقام کو کوئی سوچ کیا سکتا ہے، عائشہ کی تمنا ہے کہ تیرے سر کا ایک بال عائشہ بن جاتی تو اچھا رہتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے میرے دوستوں۔ تمام جنتی عورت یعنی جنت میں جتنی عورت ہوگی، جتنی لڑکیاں ہوگی، ان تماموں کا سردار حضرت فاطمہ زہرا ہوگی۔ بہت مقام بلند ہے۔ وہی فاطمہ جب 13 یا 15 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے لگا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عمر جاؤ علی کو تیار کرو کہ وہ فاطمہ سے نکاح کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی آپ نبی کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت علی کہنے لگے اے عمر آپ ہوش میں تو ہیں، کہاں وہ نبی کی بیٹی ہے اور کہاں میں غلام آدمی ہوں، میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، کھلانے کے لیے دانا بھی نہیں ہے، پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ہم نبی کی بیٹی سے کیسے شادی کر لیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی میں خود سے نہیں آیا ہوں، نبی نے بھیجا ہے تب میں آیا ہوں۔ حضرت علی خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت علی حضرت عمر دونوں چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، حضرت علی پیچھے ہیں۔ چلے گئے کہاں؟ نبی کی بارگاہ میں۔ حضور کے سامنے حضرت علی حضرت عمر کھڑے ہیں۔ حضرت علی چھپ رہے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دیا ہے، اگر نبی کو پسند نہ آیا تو میں کیا کروں گا؟ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اے علی چھپو مت، سامنے آؤ۔ حضرت علی سامنے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا ہوں۔ علی نے یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا ہوں، عمر نے کہا ہے تب میں آیا ہوں۔ اس خیال سے کہے کہ کہیں نبی ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے علی، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی عمر نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، کیا تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہاں آپ کی بیٹی اور کہاں میں غلام آدمی، میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، میرے پاس تو دانا پانی نہیں ہے، کیسے میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے علی یہ رشتہ جو ہے رب کے مرضی سے ہونے والا ہے۔ اے علی یہ رشتہ جو ہے رب کے مرضی سے ہونے والا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ تم علی، اے علی رب یہ چاہتا ہے کہ تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ اب دن رکھا گیا، جیسے آج دن رکھتے ہیں ایسے ہی رکھا گیا۔ اس کے بعد جب وقت قریب آیا، وہ دن آیا، وہ گھڑی آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر کے نبی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ سنت نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی اس سنت کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
बारात लेकर के नबी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और बाराती को ठहराते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने साहबा से, ऐ साहबा, अली के साथ जितने बाराती हैं उनको खाना खिलाओ, अली को भी खिलाओ। हजरत अली खाना खाते हैं और साहबा खाना खाते हैं। जब निकाह का वक्त करीब आया, हजरत अली नबी को देखने लगे कि नबी कहाँ है। उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में, और तमाम सहाबा जो है नबी को ढूंढने लगे, तलाश करने लगे कि नबी कहाँ चले गए, रसूल कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, निकाह का वक्त करीब आ गया है, चलिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते हैं। हज़रत फ़ातिमा का निकाह होता है। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली एक दूसरे को कबूल करते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली, तुम जानते हो किससे शादी कर रहे हो? खातूने जन्नत है ये, तमाम औरतों की सरदार है। जन्नत में जितनी औरतें जाएगी सब की सरदार फ़ातिमा है, ये खातूने जन्नत है। आज तुम इनसे निकाह कर लिए हो, लेकिन ऐ अली, तुम्हें जहेज में कुछ नहीं मिलेगा। जहेज में तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। हजरत अली खुशी से कबूल करते हैं। इस बात को हजरत अली खुशी से कबूल कर लेते हैं। अब हजरत फातिमा को रुखसत कर रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रुखसत का टाइम आता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, आज तुम मेरी बेटी हो। मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, तमाम रसूलों का सरदार हूँ। अल्लाह ने मुझे दोनों जहां का मालिक बना के भेजा है, लेकिन तुमको आज मैं रुखसत करने वाला हूँ, तो जहेज में तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ। फ़कत ये कि एक मिट्टी का बर्तन, एक जाय नमाज, कुरान पाक और तकिया, बिस्तर, गद्दा, यही मेरे नबी देते हैं। और इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, गमगीन मत होना, ऐ फातिमा, नाराज़गी मत होना, इसलिए कि मैं तुम्हें जहेज में कुछ नहीं देता हूँ। अगर मैं चाहता तो अरब के पहाड़ को सोना बना के तेरे पीछे लगा लेता, और जहां तू जाती ये पहाड़ तेरे पीछे पीछे चलने लगता। लेकिन ऐ फातिमा, अगर आज मैंने ऐसा कर दिया, मेरी उम्मत तो कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, वो अपनी बेटी को दे नहीं पाएंगे, इसलिए ऐ फातिमा, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूं। ये है सुन्नत। अब जब रुखसत का वक्त आता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू का कतरा जारी हो जाता है। आंसू टपकना ही था कि मेरे हजरत फातिमा ज़हरा हाथ बढ़ाती है और अपने बाप के आंसू को अपने हथेली में ले लेती है और अपने चेहरे पे मल लेती है और अर्ज करती है, ऐ अब्बा हुजूर, ये रोना कैसा, आपकी आंख में आंसू कैसी? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, अब तक तो तू नबी के घर में रहती थी, नबी के घर में पलती थी, अपने बाप के घर में रहती थी, लेकिन ऐ फातिमा, आज तुम मेरे घर से रुखसत होकर के अली के घर में पहुंचने वाले हो। आज के बाद अगर तुम मुझसे मिलना तो इस कदर मिलना कि तेरा अली, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। क्या सबक दिए मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को? क्या सबक दिए? वो बेटी जो तमाम इल्म रखता हो, उसको सबक दिया जा रहा है और कहते हैं कि आज के बाद वापस घर आना तो इस हाल में आना कि तेरा ससुराल वाला तुझसे राजी रहे।
تیرا شوہر تجھ سے راضی رہے، یہی سبق اپنی بیٹی کو دینے کی ضرورت ہے۔ اے میرے دوستو، اگر یہ سبق اپنی بیٹی کو دے دیں گے کہ اے بیٹی، اب تک تو میرے گھر میں پلتی تھی، اب تک تو میرے گھر میں رہتی تھی، اب تک تو میرے گھر میں کھاتی پیتی سب تھی، تیری غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا، لیکن آج تم پرائے ہونے والے ہو، اپنے سسرال جانے والے ہو، آج کے بعد اگر واپس آنا ہے تو اس حال میں آنا کہ تیرا سسرال والا تجھ سے راضی رہے۔ جب یہ سبق دے دیں گے تو بیٹی بھی سلامت رہے گی، سسرال والے بھی سلامت رہیں گے، رشتہ بھی قائم رہے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیے ہیں؟ مٹی کا برتن، جائے نماز، قرآن شریف، نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ فاطمہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے، علی کے گھر میں قدم رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب قدم رکھتی ہے فاطمہ، پہلا قدم رکھتے ہی فاطمہ جائے نماز کی طلب کرتی ہے۔ فاطمہ کہنے لگی، اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ جائے نماز مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چٹائی دیا گیا ہے، حضرت فاطمہ جو ہے اس کو بچھا دیتے ہیں اور اس پر کھڑی ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہے، اور ادا کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے پروردگار، آج سے پہلے میں تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی، لیکن آج تیرے محبوب کا گھر چھوڑ کر تیرے علی کے گھر میں آ گئی ہوں۔ یا اللہ، آج کے بعد میرا علی مجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ آج یہی طریقہ اپنے گھر میں اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن اپنائیں گے کیسے؟ دیندار بہو لائیں گے تب۔ آج تو رشتہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسکول کالج میں کتنا پڑھی ہے، وہ پڑھائی پڑھی ہے جس میں کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ اسکول کی پڑھائی میں، کالج کی پڑھائی میں عقل نام کی کوئی چیز ہے اس میں؟ نہیں ہے، اسی کو کھوجا جا رہا ہے کہ کیا کیا پڑھ کے آئی ہے۔ اگر بیٹی یا بہو انگریز اسکول میں پڑھ کے آئی ہو تو کیا وہ سسرال میں پہلا قدم رکھتے ہی اس گھر کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ جب اپنے گھر میں نہیں کی ہے تو دوسرے کے گھر میں کیا کرے گی؟ اور فاطمہ کو دیکھیے جو نبی کی بیٹی ہے، حضرت علی کے گھر میں قدم رکھتے ہی عرض کرتی ہے، اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ جائے نماز حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اس چٹائی کو بچھا دیتی ہے اور رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ کے طور پر ادا کرتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے پروردگار، آج سے قبل تیرے محبوب کی بیٹی تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی، لیکن پیارے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، آج تیرے محبوب کی بیٹی تیرے محبوب کا گھر چھوڑ کر علی کے گھر آ گئی ہے۔ اے مولا، آج کے بعد علی ہم سے ہمیشہ راضی رہے۔ اب وہ فاطمہ کون ہے؟ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، نبیوں کی تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ جن کو خاتون جنت کہا گیا، وہ فاطمہ حضرت علی کے گھر میں گئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو ہی پہنچی ہے تو 3 دن تک مسلسل بھوکے اور پیاسے رہے۔ کئی دن؟ 3 دن مسلسل فاطمہ نہ دانا کھائی ہے نہ پانی پی ہے، مسلسل بھوکی اور پیاسی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو رخصت کرتے ہوئے میرے نبی فرمائے تھے، اے فاطمہ، آج کے بعد اگر مجھ سے ملنا ہو تو اس حال میں ملنا کہ علی راضی ہو، تیرا سسرال والا راضی ہو۔ اور اے فاطمہ، علی کے گھر میں اگر کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو کسی کے سامنے زبان مت کھولنا۔
کیا سبق دیے کہ بیٹی فاطمہ اگر سسرال میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو کسی کے سامنے زبان مت کھولنا۔ اب حضرت فاطمہ سسرال آئی ہے، ایک دن بھوکی ہے، 2 دن بھوکی ہے، تیسرے دن بھی بھوکی پیاسی ہے، نہ پانی مل رہا ہے نہ دانا مل رہا ہے، اس لیے کہ علی کے گھر میں کھانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ چوتھے دن میرے نبی سے رہا نہ گیا، بیٹی کی یاد ستائی، بیٹی کی یاد اور بیٹی کی محبت میں میرے نبی طرف گئے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں چلو آج علی کے گھر جاتے ہیں اور اپنے بیٹی کی چہرہ کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی بیٹی کی زیارت کر لیتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کیسی ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ میرے نبی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور علی کے گھر میں پہنچتے ہیں، دستک دیے، اندر سے آواز آئی کون؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ کہنے لگے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی فاطمہ کہاں ہے؟ اے علی فاطمہ کہاں ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دیکھیے فاطمہ نماز میں کھڑی ہے۔ کس میں کھڑی ہے؟ نماز میں کھڑی ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات بتایا ہے کہ بندہ اپنے رب کو چاہے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو تب ہے جبکہ اللہ خود بندے کو چاہے۔ بندہ کا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اس بندے کو خدا نہیں چاہے گا۔ جب تک خدا نہیں چاہے گا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا ہے، دنیا میں سکون سے وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ خدا چاہے گا سکون والی زندگی ملے گی، خدا چاہے گا قبر میں سکون کی نیند سوئے گا، خدا چاہے گا آخرت میں جنت ملے گی۔ تو کیسے ملے گی؟ خدا چاہے گا تب۔ بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہے، بندہ کو تو پیدا کیا خدا نے، اب تو ہر حال میں چاہنا ہی ہے، لیکن اس قدر خدا کو چاہو، اس قدر خدا کو یاد کرو کہ خدا خود چاہنے لگے اور خدا خود بندے سے پوچھنے لگے اے بندہ بتا تیری مرضی کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے علی فاطمہ کہاں ہے؟ میرے نبی کے سامنے حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دیکھیے فاطمہ نماز میں کھڑی ہے۔ بھوکی پیاسی کتنے دن سے؟ 3 دن سے، اور 3 دن کی بھوک بھی ستا رہی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ستا رہی ہے، ایسے عالم میں نماز میں کھڑی ہے۔ کس میں؟ بولیے کس میں؟ نماز میں کھڑی ہے۔ ایک طرف بھوک ستا رہی ہے، دوسرے طرف پیاس ستا رہی ہے، لیکن فاطمہ نہ بھوک کی پرواہ کرتی ہے نہ پیاس کی پرواہ کرتی ہے، بلکہ رب کو منانے کی پرواہ کرتی ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھے چاہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فاطمہ نماز کی حالت میں کھڑی ہے۔ ہم کو دیکھیے، آپ کو دیکھیے، اس دور کے مسلمان کو دیکھیے، 3 ٹائم کھانا روزانہ ملتا ہے، وہ فاطمہ 3 دن بھوکی تھی۔ آج کا مسلمان 3 دن تو بہت دور کی بات، 1 ٹائم نہیں بھوکا رہتا ہے، وہ فاطمہ 3 دن بھوکی پیاسی ہے، اور یہ قوم آج کے دور میں 1 دن میں 3 ٹائم کھاتا پیتا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھنے جاتا ہے، پھر بھی نماز میں نہیں کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا ہے ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اگر رب چاہے گا تب ہم بچیں گے، رب راضی ہو جائے گا تب ہم بچیں گے۔ لیکن میرے دوستو فکر کہاں چلی گئی، وہ خیال کہاں چلا گیا؟ وہ فاطمہ ہے 3 دن بھوکی پیاسی ہے اور نماز میں کھڑے ہیں۔ میرے نبی جب سنتے ہیں کہ فاطمہ نماز میں ہے، میرے نبی خوش ہو جاتے ہیں اور فاطمہ کے بائیں جانب جا کر میرے نبی بیٹھ جاتے ہیں۔
किस जानिब? फातिमा नमाज में है और मेरे नबी बाएं जानिब जाके बैठ जाते हैं। अब हजरत फातिमा सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, कौमा पे कौमा, जलसा पे जलसा किए जा रहे हैं। नमाज मुकम्मल हुई है, पहला सलाम फेर दिया है, खाने काबा नजर आता है, दूसरा सलाम फेर दिया है तो काबे का काबा नजर आने लगा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। जो ही हजरत फातिमा पहला सलाम फेरती है तो खाने काबा नजर आता है और दूसरा सलाम फेरती है तो काबे का काबा सामने है। जो ही फातिमा अपने बाप को देखती है खुश हो जाती है और अपने बाप के गोद में सर रख करके आराम करने लगती है। मेरे नबी फरमाते हैं, हे फातिमा ये 3 दिन में इतनी कमजोरी कैसी, इतनी नकाहत कैसी, चेहरे में उदासी कैसी? फातिमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप ही ने तो कहा है, हे फातिमा अगर अली के घर में किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो किसी के सामने जबान मत खोलना। आज हमारे समाज में कोई भी बेटी के घर जाता है और बेटी के साथ कोई परेशानी देखता है, वो बाप अपने बेटी के ससुराल वालों से झगड़ना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे नबी को देखो, मेरे नबी की सीरत को देखो, मेरे नबी फातिमा मेरे नबी के गोद में सर रखी है और मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा ये कमजोरी कैसे, ये परेशानी कैसी और चेहरे में उदासी कैसी? हजरत फातिमा कहने लगी, ए अब्बा हुजूर आप ही ने तो कहा था कि अली के घर में किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो किसी के सामने जबान मत खोलना। हजरत फातिमा के कहने पर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा कहा भी मैंने था, पूछ भी मैं रहा हूं, सबक भी मैंने दिया था, पूछ भी मैं रहा हूँ। मेरे नबी के सामने हजरत फातिमा कहने लगी, ऐ अब्बा हुजूर जिस दिन आपके घर से चलकर अली के घर में आई हूँ 3 दिन गुजर गए हैं, ये 3 दिन में ना तो दाना मिला है ना पानी मिला है, भूखी प्यासी हूँ, सब्र कर रही हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठा दिया। मेरे नबी फातिमा के भूख की वजह से अली को डांटते नहीं है, अली को कुछ कहते नहीं है, बल्कि रब की बारगाह में हाथ उठा देते हैं। हाथ उठाते हैं तो ये कहते हैं, ऐ परवरदिगार आज के बाद अली, आज के बाद फातिमा को भूख तो लगे लेकिन भूख कभी ना सताए। क्या दुआ किए? फातिमा के घर में दौलत आने के लिए नहीं, फातिमा के घर में खाना मिलने के लिए नहीं, बल्कि मेरे नबी दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आज के बाद मेरी बेटी फातिमा भूखी तो रहे लेकिन भूख कभी ना सताए, प्यासी तो फातिमा रहे लेकिन प्यास कभी ना सताए। तो मेरे दोस्तों, नबी बेटी के घर में बाप को जाना ये नबी की सुन्नत है। किनकी सुन्नत है? नबी की। यानी बेटी के घर में बाप को जाना नबी की सुन्नत है और नबी और बाप के घर में बेटी को जाना ये फातिमातुज़ ज़हरा की सुन्नत है। यानी एक बाप अपनी बेटी के घर में तशरीफ ले जाते हैं तो ये जाना नबी की सुन्नत है, और एक बेटी जब ससुराल से मायके में आती है, अपने बाप के सामने आती है, तो ये फातिमा की सुन्नत है।
تو میرے دوستو بیٹی کے گھر میں اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں اس سے الجھو مت، ان کے سسرال والے سے آنا تانا شاہی مت کرو، بلکہ اس مصیبت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے پروردگار میری بیٹی اس گھر میں آئی ہے، اس گھر میں خوشحالی عطا فرما۔ میرے دوستو دعا کی ضرورت ہے اور سچا پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ رب کیسے راضی ہوگا اسے جاننا ضروری ہے۔ رب کیسے راضی ہوگا اسے جاننا ضروری ہے۔ تو رب سے ہم کیسے پوچھیں کہ اے میرے رب تو کیسے راضی ہوگا، میں تجھے کیسے مانوں؟ جو تو راضی ہو جائے گا تو رب فرماتا ہے اے بندو قرآن کو پڑھو، قرآن میں بات صاف ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر مجھے منانا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کو منا لو۔ جب میرا محبوب مان جائیں گے، تم سے خوش ہو جائیں گے تو میں بھی تم سے پیار کروں گا، محبت کروں گا۔ تو میرے دوستو نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے تاکہ میرا خدا بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ آج لوگ طرح طرح کی بات کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ حیرت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، نبی کو علم غیب نہیں مانتا ہے، وہ لوگ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتا ہے۔ ایسا روزہ، ایسی نماز کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو نماز اسی کی کامیاب ہے، روزہ اسی کا کام کا ہے جو انسان اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، آخری پیغمبر مانتا ہے اور علم غیب والا مانتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مانتا ہے۔ اس کی نماز کامیاب ہے، اس کا روزہ کامیاب ہے۔ یعنی ایک مرتبہ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے زیادہ تو میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہوں، اپنی جان سے کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہو۔ کیا سمجھے؟ اگر انسان سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرے، اپنی جان سے کرے، اپنے جسم سے کرے تو یہ انسان مسلمان پکا سچا نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ کس سے محبت کیجئے گا؟ نبی سے۔ میرے نبی کیا فرمائے اے عمر سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے زیادہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر ابھی تم پکا سچا مسلمان نہیں بنے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ تو پھر میں کیا کروں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ کس سے؟ اپنی جان سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ہر وہ چیز سے زیادہ جو سب سے پیارا ہو ان چیزوں سے زیادہ اپنے نبی سے جب تک محبت نہیں کر لیں گے تب تک کامیابی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ زندہ سے
सैयद बाबा का दावत, नहीं छोड़ेंगे, काल सैयद बाबा के दावत, नहीं छोड़ेंगे, नमाज जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों, उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा तो मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ। उमर के सामने मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तब तक मुकम्मल मुसलमान नहीं बन पाओगे। तो सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करना है? अपनी जान से, अपने औलाद से, रुपया धन दौलत, किससे कीजिएगा? मैंने शुरू में जो एक जुमला कहा था कि खुदा को मान लेना या खुदा को चाह लेना, ये असल मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। खुदा जब तक ना इंसान को चाह ले तब तक उसको कोई फायदा नहीं है। तो मोहब्बत ऐसी करनी है, रब की इबादत ऐसी करनी है कि हम भी चाहे वो भी चाहे। एक तरफ मोहब्बत हो, एक तरफा अगर मोहब्बत हो जाए तो क्या उस मोहब्बत से इंसान खुश हो सकता है? नहीं ना। तो जब बंदा खुश नहीं हो सकता है तो अल्लाह कैसे खुश हो जाएगा और नजात कैसे मिलेगी? तो खुदा को मानना भी ज़रूरी है, खुदा को चाहना भी ज़रूरी है। तो जितना चाहना मुझे ज़रूरी है उतना खुदा का भी चाहना ज़रूरी है कि खुदा बंदे को चाहे। जिस बंदे को खुदा चाहेगा उसी की मगफिरत होगी, उसी की बख्शिश होगी। तो यह बात आई है कि मोहब्बत, तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी औलाद से ज़्यादा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, ख़ानदान हो, धन दौलत, रुपया पैसा, जगह ज़मीन, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है, तब जाके इताअत होगा। और जब इताअत होगा तब जाके रब खुश होगा। रब कब खुश होगा? जो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करेगा। अब अपने नबी से मोहब्बत करने के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, नबी की सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, ये शादी के सिलसिले में है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं, एक ये जो मोहब्बत वाली बात निकली है बस इसको समझा के मैं रुखसत दूंगा। ये जो शादी का मामला है, शादी जो हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करना होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब शादी हो रही है, लोग बारात लेके जाते हैं, उसमें बजाने वाला, गाने वाला और तरह तरह का रस्म अदा होता है। तो बताओ मोहब्बत कहाँ गई? अगर अल्लाह के नबी से अगर सच्ची मोहब्बत होती तो शादी में फहश कलामी वाली बात पैदा नहीं होती। अगर अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो शादी में नचनिया नहीं होता, बाजा गाजा नहीं होता, बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए सहाबा के तरीके पे चलना शुरू कर देते। तो मेरे दोस्तों, आज शादी में क्या देखते हैं? लोग जहेज मांगना शुरू किए हैं, तरह तरह की फ़न मांगना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं जो दहेज में मिलता है आपको या मांग के लेते हैं, वो जो मिला है आपको, ये कितना खतरनाक मैदान महशर में साबित होगा। आपकी एक एक नेकी को आपके नामे अमाल से निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया आप दहेज के नाम पे लेते हैं
یہ 10,000 روپے سے آپ ایک مہینہ اپنے گھر میں کسی کام کو انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ 10,000 روپیہ میدان محشر میں آپ کی ساری نیکی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو محبت اس کا نام نہیں ہے، محبت صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا مرنا اور چلنا پھرنا ہونا چاہیے، شادی بیاہ میں بھی سنت مصطفیٰ ہونا چاہیے، چلنے پھرنے میں بھی سنت مصطفیٰ پر عمل ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، آج آپ لوگ کیا دیکھتے نہیں ہے کہ ادھر میلاد ختم ہوا، ادھر عورتیں بیٹھ جاتی ہے، ادھر عورتیں گیت گانا شروع کر دیتی ہے، ادھر صبح ہوتا ہے لوگ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی ان لوگوں نے نعرہ لگایا ہے زندہ شہید بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً میرے دوستو پکڑے رہو۔ تو کیا زندہ شہید بابا ناچتے تھے؟ زندہ شہید بابا ڈی جے بجاتے تھے؟ زندہ شہید بابا کبھی گیت گاتے تھے؟ یہ دامن کس کا پکڑا آپ نے؟ ہے کوئی جواب؟ ابھی جو نعرہ لگا کہ زندہ شہید بابا کا دامن ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں، اور سب نے یہی کہا، آپ لوگوں نے کہا ہے نا، تو کیا زندہ شہید بابا اپنے زمانے میں ڈی جے بجاتے تھے، باجا بجاتے تھے، ناچ کود کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہے کوئی ایسی تاریخ کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔ تو نعرہ خود ہم لوگ لگاتے ہیں اور خود اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب دامن پکڑنے کی بات آئی ہے تو ان کا طریقہ، ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ زندہ شہید بابا اپنے زمانے میں نماز پڑھتے تھے، زندہ شہید بابا روزہ رکھا کرتے تھے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے، سنت کے طریقے پر چلتے تھے، سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں گے ہم بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، تب کہیں گے کہ ہم بھی زندہ شہید بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم ہی لوگ نعرہ لگاتے ہیں اور اس کی مخالفت ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ زندہ شہید بابا اس شخص کا نام ہے جو اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑا تھا۔ زندہ شہید بابا اس شخص کا نام ہے جو اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑا تھا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دامن اس کی ہم پکڑیں گے، تو ہم کبھی نماز نہیں پڑھتے، ہم کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ دونوں کا راستہ کتنا الگ ہے، دونوں ہے ایک خدا کو ماننے والا، ایک خدا کو پوجنے والا، لیکن راستہ دونوں کا کتنا الگ ہے۔ ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، ہماری نماز کبھی ادا نہیں ہوئی۔ راستہ کتنا فرق ہو گیا۔ ہم ان کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، عرس کرتے ہیں، تو راستہ ہم کو دیکھنا ہوگا عرس کرنے سے پہلے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسے گزری۔ ہم کو انہی کے طریقے پر چلنا ہے، تب جا کے ہم کو نجات ملے گی۔ جیسے رب اس سے خوش ہو گیا ہے، ویسے ہی رب مجھ سے بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، آپ ہم سب مل کے اس بات پر غور کریں کہ ان کا راستہ ہمارا راستہ، کیا ان کے گھر میں شادی نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے گھر میں باراتی نہیں آتے تھے؟ کیا ان کے گھر میں ولیمہ نہیں ہوتا تھا؟ آج ہم اپنے ولیمہ کو اٹھا کے دیکھیں، اپنی براتیوں کو اٹھا کے دیکھیں، اپنی شادی کو دیکھیں، پلنا پلٹے اور اس کاغذ میں دیکھیے زندہ شہید بابا کی شادی میں یا ان کے گھر والوں کی شادی میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم جب تک جہیز لیتے نہیں تو شادی نہیں ہوتی۔ ذرا زندہ شہید بابا کا وہ پنہ، وہ کاغذ پلٹیے جو زندگی میں انہوں نے کیا۔ ان کے گھر میں بھی بارات آئی ہوگی، ان کے گھر میں بھی شادی ہوئی ہوگی، ان کے گھر میں بھی ولیمہ ہوا ہوگا۔ تو میرے دوستو، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ زندہ شہید بابا کے گھر والوں نے جہیز کبھی لیا ہو، لیکن ہم اپنے پنے کو پلٹتے ہیں، ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، تو ہماری شادی
تب تک نہیں ہوتی ہے جب تک دہیج نہیں لے لیتے. کتنا فرق ہے. وہ بھی مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں. وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہ بھی نبی کا سچا عاشق ہے اور ہم بھی نبی کا سچا عاشق کہلاتے ہے نا. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے چاہنے سے کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. جب تک خدا نہیں چاہے گا تب تک بندے کو جنت نہیں ملے گی. ورنہ خدا کو تو سب کوئی چاہتا ہے. تو میرے اور تیرے چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک خدا نہیں چاہے گا کہ فلاں صاحب کو جنت دے دوں, فلاں صاحب کو عذاب قبر سے بچا دوں, فلاں صاحب کو دنیا میں زندگی سکون کی دے دوں, تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے دوستو. خدا چاہے گا نجات ہوگی, خدا نہیں چاہے گا نجات نہیں ہوگی. تو ہم اپنے شادی میں جن کے دامن کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں ان کا خیال کیجئے, انہوں نے کیا کیا, ہم کیا کرتے ہیں. میرے دوستو, آج جو ہمارے گھر میں, آپ کے گھر میں خرافات بات آتی ہے تو ہم ہی لوگوں میں سے نہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا آتا ہے. کوئی نہ جنات نہ شیطان نہ کچھ آتا ہے, بلکہ ہم ہی لوگ اس کام کو کرتے ہیں. شادی میں ڈی جے بجاتے ہیں, شادی میں لڑکیوں کو نچاتے ہیں, شادی میں دہیج مانگتے ہیں, شادی میں طرح طرح کی فحش کلام کرتے ہیں, عورتیں بیٹھ کر گیت گاتی ہے. یہ سب ہم ہی سب کے گھر میں ہوتا ہے اور ہم ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس رسم کو چھوڑیے میرے دوستو. وجہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بربادی, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہی ہے بربادی. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے. دنیا بھی ناکام رہے گا, آخرت بھی ناکام رہے گی. اگر دنیا اور آخرت سنبھالنا ہے تو وجہ مصطفیٰ کو پکڑیے, سنت مصطفیٰ پر عمل کیجئے. سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے تو میرے دوستو ہر قدم ہمارا ثواب کی طرف بڑھے گا. تو وقت نہیں ہے. بات تو بہت پیاری نکل گئی تھی, بات بہت اچھی نکل گئی تھی, اور میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. میں کئی دن سے بول رہا ہوں, ابھی ہم کو 12 تاریخ تک, آج 5 تاریخ ہے, 12 تاریخ تک پروگرام کرنا ہے. تو کچھ بچا کے رکھتا ہوں کل کے لیے انشاءاللہ. پھر ملیں گے تو پھر بات ہوگی. اگر ذہن میں بات آ گئی تو یہیں سے میں بات شروع کروں گا. بات بہت پتے کی نکل گئی ہے, بات بہت قیمتی نکلی ہے. وقت نہیں ہے, ابھی ایک نکاح پر آنے کے لیے جانا ہے, اس لیے میں رخصت ہو رہا ہوں آپ سے. اگر انشاءاللہ میرے ذہن میں یہ بات رہی تو کل میں اسی بات کو یہیں سے شروع کروں گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کوئی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے صلاۃ و سلام پر.